پر فرض کر دیا۔ خلاصہ یہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور حضور علیہ السلام پر اس سلسلے کو بند فرما دیا، اور جتنے انبیاء ہیں سب کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا، لیکن حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آنا، دعوے تو سب کریں گے، 20 سے 30 فرمایا اتنے لوگ ہوں گے جو دعوے کریں گے کہ میں ذیلی نبی ہوں، کوئی کیا، لیکن اس کا اعتبار نہیں۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ نبوت کا دروازہ جب بند ہوا تو نبوت کے دروازے بند ہونے سے وہ علم کا سلسلہ رکا نہیں، سلسلہ چلتا رہا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت تو ختم، اب ہاں علم، تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب جو امت کے علماء ہوں گے یہ انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کرام کے علوم کے وارث ہوں گے۔ اور علماء کو اللہ رب العزت نے پھر کیا مقام دیا؟ قرآن میں ان کا ذکر فرمایا کہ اگر انسانیت سے کوئی اللہ سے ڈرتے ہو، ہر بندہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عالم دین سے کوئی زیادہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عباد اللہ فرماتے میرے بندوں میں سے، اور بندے بھی وہ جو بندگی کرتے ہو، ان بندگی کرنے والوں میں اگر خشیت ڈھونڈتے ہو تو دیکھو ان میں علماء کون ہیں، ان علماء کے اندر جو خشیت ہوگی باقی بندوں سے زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے وہ علم وراثت کے طور پر انبیاء علماء کرام کو دے دی، اور پھر کیا فرمایا؟ اب جب یہ علم علماء کے کندھوں پر، اللہ رب العزت نے پھر ان کے حضور علیہ السلام کی مبارک زبان سے فضائل دی۔ ایک عالم کا مقام فرمایا ایک شیطانوں پر اس طرح باری ہے جیسے 1000 عابدوں کو ورغلانا آسان، ایک عالم کو ورغلانا مشکل ہے۔ جب شیطان کے لیے عالم کو ورغلانا مشکل ہے تو میں اور آپ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی وسعت ظرفی ہوتی ہے کہ ہم بے ادبی بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ فرمانے لگے ایک مجلس میں کہ اگر 100 بندے آتے ہیں تو 100 میں 99 بے ادبی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں مجلس کے آداب کیا ہے۔ جس کی نیند کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ٹھہرایا، اگر اس کی نیند میں اتنی برکت ہے کہ وہ عبادت ہے، اگر وہ جیتے جاگتے نیک اعمال کر رہا ہو تو اس میں کتنی برکتیں ہوگی۔ فرمایا اب یہ علم جو انبیاء کرام کی وراثت علماء کے سینوں میں منتقل ہو گئی اور ان کے سینوں سے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے، فرمایا یہ علم، علماء نے فرمایا العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم ہو عمل نہ ہو تو یہ ایسا ہے جیسے درخت ہو پھل نہ ہو۔ گھر میں کھجور کا تانا لگاؤ نا اور 2-4 سال اس کی خدمت کرو، پھل نہ دے، ہائیبریڈ کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں رات کو لگائے صبح پھل توڑے، اور یہی دور ہو جس میں کھجور کا درخت لگا لے اور اگلے سال کیا 3 سال تک بھی وہ فصل نہ دے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکھاڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور غصے میں آ کر جانور کو بھی نہیں ڈالتے، اتنا غصہ ہوتا ہے باہر ہی پھینک دیتے، کہتے کسی کام کا نہیں۔ اس لیے فرمایا علم ہو عمل نہ ہو، یہ اس طرح ہے کہ درخت تو ہے لیکن پھل نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علم عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، علم عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر وہ دروازہ کھل جائے تو پھر یہ وہیں پر رہتا ہے، اور اگر دروازہ نہیں کھلتا تو یہ چلا جاتا ہے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔
اب میں آسان سمجھانے کے لیے ہے کہ اولا سے لے کر دور حدیث تک پڑھتے رہے، مسواک کی فضیلت پڑھتے رہے، اور ہم نے اس کو اپنانا شروع کر دیا تو اب یہ عمل میں آ گیا۔ اب یہ ایسے آیا کہ مرتے ہی چھوٹے گا، مرنے سے پہلے نہیں چھوٹے۔ ساتھی کہتے ہیں جی، وہ کچھ طلباء آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں ان کی باتوں کو سنا، کہنے لگے کہ جی حضرت آپ پگڑی کیوں نہیں باندھتے؟ عادت ہوتی ہے، کہا آپ پگڑی کیوں نہیں باندھتے؟ تو استاد نے اس کو جواب دیا، دیکھو کہ طالب علمی کے زمانے میں جس چیز کی عادت لگ جائے تو پھر وہ آخر تک رہتی ہے، جس چیز کی عادت نہ لگے تو پھر آخر تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اب سمجھنا آسان ہے، جو علم ہم نے حاصل کیا اس میں سے جتنے کو عمل میں لے کر آئے وہ تو پختہ ہو گیا، لیکن جس پر ہم نے عمل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، اب وہ واپس نہیں آ رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئے، ہم اس پر عمل کریں، لیکن اب نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا کہ علم عمل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، اگر کھل جائے تو باقی رہتا ہے، اور اگر بند ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر واپس نہیں آتا۔ اب علم اس عمل صالح کو چاہتا ہے جو شروع میں نے عرض کی کہ عزت مال سے یا عزت عمل صالح سے، یہ عمل صالح آتا علم سے ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ علم عمل کے دروازے کو تلاش کرتے ہیں کہ اب عمل کا دروازہ بھی کھلے گا یا نہیں، یہ بندہ اس پر عمل بھی کرے گا یا نہیں۔ اگر اس نے عمل شروع کر لیا تو یہاں پر رہنا شروع کر دے گا، اور اگر نہیں، اس نے عمل نہیں کیا، یہ رخصت ہو کر کہیں اور چلا جائے گا۔ ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، ہم جن اکابر کا نام لیتے ہیں آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے علم پر کیسے عمل کیا۔ حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمایا 1857 میں انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ جیسے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں الحمدللہ ایسی نوبت نہیں ہے کہ کسی عالم کے خلاف وارنٹ جاری ہو جائے، لیکن حالات ایسے تھے، حکومت انگریز کی ہے، انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ اب حضرت روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد پھر باہر نکل آئے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت انگریز تو یہیں پر ہے، آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ باہر کیوں آئے، آپ کچھ دن ٹھہر جائے، روپوش رہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی میں غار ثور کے 3 دن دیکھے ہیں، میں تو اس سنت پر عمل کر رہا تھا، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا الحمدللہ، اب اگر میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے پرواہ نہیں، میں تو محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے روپوش ہو چکا تھا۔ اتباع سنت کا شوق، علم کا شوق، علم پر عمل کا جذبہ، علم میں یہ بات آئی، حضور نے غار ثور میں 3 دن گزارے ہیں، اب 3 دن سے زیادہ نہیں گزارنا، فوراً باہر آ گئے۔ اور اب ہمارے لیے کیا ہے کہ جن کے اوپر انگریز کا وارنٹ جاری ہو گرفتاری کا، اور وہ سنت پر عمل کرے اور پھر باہر آ جائے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، بس میں نے تو سنت پر عمل کرنا تھا، اب میرے اور آپ کے لیے تو سنت پر عمل کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمارے پیچھے تو الحمدللہ کوئی وارنٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے، تو اب حق پر ڈٹنا اور شریعت پر جمنا اور سنت پر مضبوط ثابت قدم رہنا ہماری لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں کس طرح وہ استقامت کے پہاڑ تھے۔ جان جاتی ہے تو جائے، میں نے تو سنت پر عمل کر لیا ہے۔ اور یہ کہاں سے چھلک ملی؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا، ایک صحابی رسول دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے ہیں، نوالا نیچے گرتا ہے، اٹھا لیتے ہیں،
قریب کے ساتھی نے کہا کہ حضرت یہ تو شاہد رستخان ہے، یہ تو شاہد رستخان کی بےادبی ہے، یہ لوگ برا سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ان ہمکا کے لیے حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم کے پہاڑ، ان نے جو فرق باطلہ کے خلاف کام کیا، آپ ان کے فتاوی کو اٹھا کر دیکھ لیں، فتاوی رشیدیہ دیکھے، ان کی زندگی کو دیکھے، لیکن اس علم پر عمل کو دیکھے۔ سرما لگا رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، آخری زمانے میں بینائی چلی گئی، جب بینائی گئی تو سرما لگا رہے، تو دوستوں میں سے یا سالکین یا طلباء میں سے پوچھ لیا کہ حضرت بینائی تو آپ کی ہے نہیں اور آپ سرما لگا رہے۔ فرمانے لگے کہ میں سرما آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے نہیں لگا رہا کہ میرے آنکھیں روشن ہو جائے، بلکہ میں تو حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کر لگا رہا ہوں۔ طالب علم سے کہا لونگ لے آؤ، جب وہ لونگ لے کر آئے تو اس نے 4 یا 6 دانے پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں کہ وتر جو 3 عدد ہے وہ سنت ہے، 3 لے آتے، 5 لے آتے، یہ 4 6 کیوں لے کر آئے ہو؟ 3 اٹھا لیے، باقی چھوڑ دیا۔ کیا آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں؟ اب یہ باتیں اس لیے چھوٹی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اس محبوب علیہ السلام کو نہیں پہچانا، ان کی سیرت کو مطالعہ نہیں کیا، ان کی طرز زندگی کو نہیں سمجھا، اس طرز زندگی پر جو چلے ان صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، نہ ان کو سنا، نہ ان کے حالات زندگی کو پڑھا۔ اور وہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے، میں تو اکابر علماء دیوبند کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام کا قافلہ چل رہا تھا، کچھ لوگ بچھڑ گئے، وہ آج نظر آ رہے ہیں اکابر علماء دیوبند کی صورت میں۔ علم پر عمل یہ تھا ان کا۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرمایا، حضرت نے اپنے خطبات میں واقعہ لکھا کہ جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو دارالعلوم دیوبند کے اندر جگہ جگہ کیکر کے درخت لگا لیے، تو پوچھ لیا کہ حضرت گلاب کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ آپ نے نکال دیے ہیں، وہ کیکر کے درخت لگا لیے ہیں۔ فرمائے یہ کیکر کے درخت اس لیے زیادہ لگائے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے اس بیت کو یاد کروں جو حضور علیہ السلام نے کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیت لی تھی۔ تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے تھے اور تہجد میں کم از کم عمومی طور پر 2 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے۔ فرمائے ایسے روتے تھے، سسکیاں لے لے کر روتے تھے، یہاں تک کہ گریبان تر ہو جاتا تھا۔ یہ ان کے فرمایا کہ جب وہ رات کو پڑھانے کے لیے آتے، دن میں سیاسی مصروفیات، رات کو پڑھانے کے لیے آتے، چہرہ چمکتا تھا۔ کیا تھا؟ علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ حج کے لیے چلتے ہیں تو آج تو حج کے لیے معلم ہوتا ہے ساتھ، اس وقت مطوف نام تھا اس کا، تو ان سے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ جا تو رہے ہیں لیکن ہم نے خلاف سنت حج نہیں کرنا، اس بات آپ وعدہ دے دو کہ ہمیں تنگ نہیں کرنا، ہم نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے چلتے مینا کے مقام پر پہنچے، ابھی فجر ہوئی نہیں تھی کہ وہ آیا، اس نے کہا چلو چلو جلدی کرو، اون تیار ہے، جانا ہے۔ فرمایا اس وقت حضرت خیموں کے درمیان مصلی بچھا کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ کسی کی مجال کیا تھی کہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت نے نماز سے فارغ ہوئے، تلاوت سے اس کو غصے سے دیکھا اور بلایا، کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ہم نے سنت کے خلاف حج نہیں کرنا؟
یہ آپ کس وقت پہ ہمیں لے کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ اونٹ والے. کہا ہم اونٹوں والوں کے غلام نہیں ہیں، آپ اونٹوں والوں کے پابند ہوں گے، لیکن ہم اونٹوں والوں کے پابند نہیں ہیں. جو تمہارے ساتھ جانا چاہتے چلے جائے، ہم پیدل بھی آ سکتے ہیں، اتنے دور کا راستہ نہیں ہے، لے جاؤ اپنے اونٹوں کو، لیکن ہم خلاف سنت حج نہیں کریں گے. یہ کیا تھا؟ علم تھا، اس علم پر عمل تھا. اپنے علم پر عمل بھی ہو اور اپنی زندگی بھی محتاط ہو. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بچی کی نصیحت نے فائدہ دیا. جی کیا نصیحت تھی؟ کہاں بچی چل رہی تھی تو میں نے کہا بارش ہوئی ہے، خیال کرنا پھسل نہ جاؤ. تو اس بچی نے کہا کہ حضرت اگر میں پھسلوں تو ایک میں ہی پھسل جاؤں گی، خیال کرنا آپ نہ پھسلو، اس لیے کہ اگر آپ پھسل جاؤ گے تو آپ کے پیچھے پوری جماعت پھسل جائے گی، پوری امت پھسل جائے گی. یہ کیا ہے؟ علم پر عمل ہو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے. آج جو پوری دنیا کے اندر اکابر علماء دیوبند کا فیض نظر آ رہا ہے، اکابر علماء دیوبند کا فیض کے بارے میں حضرت فرمانے لگے کہ میں نے 40 ممالک کا سفر کیا. یہ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات تھی، جس وقت حضرت نے 40 ملکوں کا سفر کیا تھا. فرمانے لگے 40 ملکوں کا سفر کیا، 40 ملکوں میں ایسے ملک میں بھی گیا جہاں پر 6 مہینے دن 6 مہینے رات. میں ایسے ملک میں بھی گیا جو دنیا کا آخری کونا، جہاں لاکھوں سیاح جاتے ہیں. جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی طلوع ہو جاتا ہے. غروب ہوا اور فوراً طلوع ہوا. لوگ غروب ہونے کو بھی دیکھتے ہیں، طلوع ہونے کو بھی ایک ہی جگہ دیکھتے ہیں. فرمائے جہاں پر بھی گیا الحمدللہ علماء دیوبند کے ایک فرزند کو دیکھا جو دین کا کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر مسجد میں علماء دیوبند کا فرزند بیٹھا ہوا ہے. اب چند احباب، ان چند مخلص لوگوں کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں کے اندر علم بھی تھا، اس علم پر عمل بھی تھا، اور عمل بھی اخلاص کے ساتھ تھا. اب تھے تو بہت تھوڑے سے. کسی ایک جماعت میں آپ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملے گا، دوسری جماعت میں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام ملے گا، تیسرے میں اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام ملے گا، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا نام ملے گا. نام بذات ایک ایک فرد ہے، لیکن ایک ایک فرد نے کتنا کام کیا کہ آپ ایک صدی کے اندر انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا درد اور فکر اور پیغام عام کر دیا. یہ کیا ہے؟ علم ہو، علم کے ساتھ عمل. نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ سہولت کو چاہتا ہے، اور سہولت اسی میں سمجھتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی تعلیم حاصل کر لوں. اگر گھر بیٹھے کچھ مشکلات ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کریں گے، نہ مدرسہ جائیں گے، نہ اکیڈمی جائیں گے، نہ کسی استاذ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیں گے، ایسی بات نہ ہو اور بس ہم گھر بیٹھے بیٹھے ہی بن جائے، گھر بیٹھے بیٹھے ہی رد ہو جاؤ گے. یہ تو کسی کے پاس آنا ہوتا ہے، ان کے سامنے زانو تلمس کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے. اسی لیے پھر اس پر ہمارے اکابر نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. یہ لوگ کیا تھے؟ مخلص تھے. اللہ رب العزت نے پھر ان کے فیض کو عام کیا. فرمایا جب اخلاص ہے تو کوثار یہاں دب جاتے ہیں،
طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیرے کی آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ تو اگر آج پوری دنیا نے علماء دیوبند کو تسلیم کیا اور انہوں نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا، ہر باطل کا مقابلہ کیا، جس محاذ پر دیکھو صف اول میں اگر کوئی ہے تو وہ اکابر علماء دیوبند کا فرزند ہے۔ نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، سودا ایک ہی ہے کہ سر پر کفر باندھ کر گھومتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اس دین کے لیے اللہ رب العزت دین کا محافظ خود ہے، لیکن حفاظت کے لیے اگر میرے اور آپ کے سینوں کو قبول کر لے، قرآن کے الفاظ کو محفوظ کیے جا رہے حفاظ کے ذریعے، قرآن کے معانی کو محفوظ کیے جا رہے مفسرین کے ذریعے، حدیث کے الفاظ کو محفوظ کیے جا رہے حافظ بخاری حافظ مسلم کے ذریعے، اس کے معانی کو محفوظ کیے جا رہے محدثین کے ذریعے، اللہ رب العزت نے ہی تحفظ کی ذمہ داری لی ہے، حفاظت اللہ ہی کی ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کام میں استعمال کر لے تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اب اس میں الحمدللہ یہ جو آپ کو دارالعلوم یہ اکیڈمی نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، اور اس کے اندر پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں، معلمین معلمات جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اکابر علماء دیوبند کے فرزند تو ہے، ان کی اولاد تو ہے۔ آج وہ تو نہیں آ سکتے، ان کے وہ علوم، ان کے وہ جو معرفت وارث یہی لوگ ہیں، یہی ان کے علوم کے امین ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو اس جگہ داخل کر کے یہاں پڑھانے پر لگا کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب وہ چاہت ختم، لوگ کہتے کاش پاکستان ہندوستان پہ اتفاق ہوتا اور ہم جا کر جسے کہتے دیوبند میں پڑھ لیتے۔ اب تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کے ذریعے ہر محلے کے اندر بنین و بنات کے مدرسے کھول دیے، وہ علوم ہر جگہ آ چکے ہیں۔ تو اسی کو دیوبند کی شاخ سمجھے اور انہی کو اکابر علماء دیوبند کے علوم کا امین سمجھے، اور اپنی اولادوں کو اس مرکز میں داخل کر کے عصری اور دینی علوم کے ذریعے اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ عصری اور دینی علوم کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ خیال نہ آئے۔ لوگ لکھتے ہیں عصری اور دینی علوم کا حسین امتزاج۔ بھائی حسین امتزاج یہ جڑے، یہ جدا کب ہوئے ہیں؟ اب ایک نبی کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے، لیکن کتابت کا کام بھی کر رہے ہیں، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، اور یہاں پر بھی کہا یہ علم و ہنر کا گہوارہ۔ تو علماء دیوبند تو دونوں کام کر رہے ہیں، علم بھی سکھا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اور ہنر بھی سکھا رہے ہیں۔ تو لہذا عصری اور دینی علوم کے تفریق کے ہم لوگ قائل نہیں ہیں کہ یہ عصری ہے اور یہ دینی ہے۔ ہاں الحمدللہ اگر کسی چھت کے نیچے دونوں علوم یکجا ہو جائے اور ایک ہی دل میں آ جائے تو یہ بندہ آگے جا کر دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قوت حافظ میں برکت عطا فرمائے، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔